السلام علیکم سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی یہ ہے عشق آتش کا پارٹ 42۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ ایک پریشان حال عورت حیدر لوہار کی دکان پر آئی اور عجلت بھرے انداز میں بولی، پا حیدر، ماسٹر عبداللہ کتے ہیں؟ کیا ہوا؟ اپنا نام سن کر عبداللہ دکان کے اندر سے آتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بولی، چھیتی چل عبداللہ، کوٹھے تو ڈگ کے تیرے منڈے دا سر پھٹ گیا ہے۔ تیرے منڈے پر ٹھٹک کر عبداللہ نے اسے دیکھا، پر کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً دکان سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو صحن میں آس پاس کی عورتوں کا جھمگھٹا لگا ہوا تھا۔ ان کے درمیان ملانی جی چارپائی پر 2-2.5 سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ بچی کے سر پر رنگین کپڑے کی پٹی بندھی تھی اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ ہن کیوں رو رہا ہے؟ دیکھ تیرا ابا بھی آ گیا ہے، ایک عورت نے سہمے ہوئے بچے کو چپ کراتے ہوئے کہا۔ بچہ غالباً بہت دیر سے ابا کے آنے کی نوید سن رہا تھا۔ جب ہی عبداللہ کو دیکھ کر مچلتے ہوئے اس نے اپنے ننھے بازو اس کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے ابا پکارا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا اور چارپائی پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حیرت انگیز طور پر بچہ اس کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ بچہ پرسکون ہو گیا تو عورتوں کا ہجوم بھی چھٹنے لگا۔ بچے کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے عبداللہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہلکے ہاتھ سے تھپک رہا تھا، یہاں تک کہ بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ مولوی صاحب کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ ایسے ہنس کھیل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور عبداللہ کو دیکھ کر روز کی طرح دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، پھر دونوں بازو اٹھا کر بولا، ابا اٹھاؤ۔ اس معصوم فرمائش پر نہال ہو کر عبداللہ نے جھک کر اسے بازوؤں میں بھر لیا، پھر اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ بچے نے زور سے سر کو دائیں بائیں جھلا کر کہا۔ عبداللہ اسے اٹھائے باورچی خانے میں آیا تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے۔ ہم تو بیٹا سمجھتے تھے، یہ تو پوتا نکلا۔ کیسے لہک لہک کر عبداللہ کو ابا کہہ رہا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے تو یوں ہی عبداللہ کو اس کا ابا کہہ دیا تھا، پر اسے یہ لفظ اتنا پسند آیا ہے کہ دوپہر سے عبداللہ کو ابا ابا کہتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ملانی جی کو بھی اس کی معصومیت لطف دے رہی تھی۔ صحیح تو ہے، مولوی صاحب اب کچھ سنجیدگی سے بولے۔ اس نے جو پہلی شفقت محسوس کی وہ عبداللہ کی تھی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں عبداللہ نے اتارا، وہ پہلا گہوارہ جس میں اس پر نیند مہربان ہوئی عبداللہ کی آغوش تھی۔ یہ جب بھی اب بیمار پڑا عبداللہ راتوں کو جاگا، اسے انگلی پکڑ کر عبداللہ نے چلنا سکھایا، اور یاد ہے اس نے ہم دونوں سے پہلے عبداللہ کو پہچاننا شروع کیا تھا۔ ماں تو کہہ نہیں سکتا، باپ ہی کہے گا۔ پھر وہ سر جھکا کر بیٹھے عبداللہ کی طرف دیکھ کر بولے، اسے پیدا کرنے والوں نے آپ ہی اس پر سے اپنا حق اٹھا لیا، پر عبداللہ تو نے وہ حق اپنے نام کرا لیا ہے۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ملانی جی نے کھانا سامنے رکھ دیا، وہ چپ کر کے کھانے لگا، ساتھ ہی لقمے بنا کر گود میں بیٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ملانی جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ سے کہا، لا اسے مجھے دے دے، میں سلا دیتی ہوں۔ پر وہ عبداللہ کے بازو سے چمٹ کر منہ بسوڑتا بولا، ابا کے ساتھ سوؤں گا۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے، ہاجرہ، باپ بیٹے کا بستر ساتھ بچھا دے۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ ساتھ لیٹے بچے کے بالوں میں گردش کر رہا تھا اور آنکھیں دور آسمان پر جمی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں مولوی صاحب، اللہ کو بندے کا سجدہ کافی نہیں، وہ کھرے کھوٹے کی پہچان آزمائش سے کرتا ہے۔ سکے کی طرح اس کی آزمائش کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، وہ کبھی لے کر آزماتے ہیں اور کبھی دے کر۔ مجھے لے کر آزما چکا، اب شاید دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ کسمسایا تھا۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھ کر عبداللہ کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ انگلی سے اس کے روئی کے گولے جیسے گال کو چھو کر وہ سوچنے لگا، شاید اس کی ماں نے اسے اس خوف سے خود سے الگ کر دیا کہ دنیا اس سے بچے کے باپ کا نام پوچھے گی، پر کیا اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایک دن دنیا خود اس کے ساتھ باپ کا نام منسوب کر دے گی؟ اس نے تو آزمائش سے جان چھڑا لی، پر میں اس آزمائش کو مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے اس کی پٹی میں جکڑے ماتھے پر سے بال سمیٹ کر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے، تم میرے بیٹے ہو، اور اللہ سے کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری ماں کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے پکارے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ نیکسٹ۔ مریم کو لگ رہا تھا آج اس کی فتح کا دن ہے، آج اس نے ملیحہ کو شکست دے دی تھی۔ نورالہدیٰ کے بچے کو جنم دینے کا اعزاز ملیحہ کے نہیں بلکہ مریم کے حصے میں آیا تھا، اور وہ اس اعزاز کو پا کر بہت خوش تھی۔ صبح اس نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا، وہ شام کو ہی ہاسپٹل سے گھر آئی تھی اور خوشی سے بے حال وہ دیر تک نورالہدیٰ سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ نورالہدیٰ آنکھیں بند کیے بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے نیم دراز سے اپنے خیالات کی روح سے چونکے تو احساس ہوا بہت دیر سے مریم کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے سینے پر سر رکھ کر لیٹی مریم کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت آرام سے تکیے پر لٹا دیا، پھر گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف رکھے بیبی کاٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ملیحہ کی تشنگی بھری زندگی پر افسوس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج انہیں خوف آ رہا تھا۔
بابا جان کی طرح وہ بھی ایک بیٹی کے باپ بن گئے تھے اور انہیں اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انجانے میں ان سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ سرزد ہو جائیں جو بابا جان سے ملیحہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ان کا دل کانپ رہا تھا پر وہ کسے اپنے خوف کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے سنبھال کر بچی کو بازو میں لے کر یوں خود میں بھینچ لیا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی بیٹی کو ان سے چھین لے گی، پھر وہ اسے سینے میں چھپائے کمرے سے نکل گئے۔ مریم کی آنکھ کھلی تو نورالہدیٰ کمرے میں نہیں تھے اور لائٹ بھی جل رہی تھی، پر وہ دھیان دیے بغیر ذرا سا اوپر ہو کر کورٹ میں دیکھنے لگی۔ خالی کارٹ کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا، پھر خیال آیا نورالہدیٰ بچی کو ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بچی کو دیکھنے نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا مگر بابا جان کے کمرے کے دروازے کے نیچے روشنی کی لکیر کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ بابا جان جاگ رہے ہیں تو نورالہدیٰ بھی وہیں ہوں گے۔ ویسے بھی ابھی 10 ہی تو بجے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا جان کے دروازے پر دستک دے دی۔ آ جاؤ کی آواز پر وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا جان بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، پھر نیچے کیوں آئیں؟ میں نے سوچا تانیہ کو چیک کر لوں، کہیں اس کی فیڈ کا ٹائم تو نہیں ہو گیا ہے۔ نورالہدیٰ یہاں نہیں ہے؟ کمرے میں نورالہدیٰ کو نہ پا کر اس نے پوچھا۔ بابا جان نے تھکے تھکے انداز میں سانس بھر کر کہا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر نورالہدیٰ اور تانیہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں تو میں نے سوچا۔ پریشانی سے بولتی وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے یہ سوچنے میں بس 1 سیکنڈ لگا تھا کہ نورالہدیٰ کہاں ہوں گے، اور اس متوقع جگہ کو سوچ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا ہوا مریم؟ بابا جان اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پریشانی سے بولے، پر وہ انسنی کرتی کمرے سے نکل گئی تو بابا جان بھی پریشان سے اس کے پیچھے آ گئے۔ کمزوری کے باوجود کسی طرح اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے پہ قدم رکھے تو آگے بے قفل دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دھماکے سے دروازہ کھول دیا۔ نورالہدیٰ کارپٹ پر ٹانگیں پھیلائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز تھے اور بچی ان کی بازوؤں میں تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ مریم نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، ورنہ اگر وہ کھلے دروازے سے سننے کی کوشش کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نورالہدیٰ بچی کے ساتھ ملیحہ کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور بچی کو ان کی گود سے جھپٹ لیا۔ وہ جس تیزی سے پلٹی تھی، نورالہدیٰ کو ڈر ہوا وہ سیڑھیوں پر گر نہ پڑے اور وہ فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ وہ باہر آئے تو بچی کے ایک بازو میں سنبھالے وہ ریلنگ تھام کر جھکی جا رہی تھی۔ اسے بہت زور سے چکر آئے تھے مگر بابا جان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم کام ڈاؤن، نورالہدیٰ پاس آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے رسان سے بولے تھے۔ مریم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، ساتھ ہی بابا جان سے بازو چھڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر نورالہدیٰ نے اس کا بازو جکڑ کر روک دیا۔ فار گاڈ سیک مریم، اپنی کنڈیشن کا تو خیال کرو، ابھی تمہاری ڈیلیوری کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھڑک کر کہا تو نورالہدیٰ ٹھنڈے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے مگر مجھے اپنی بیٹی کی فکر تو کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ سیڑھیوں پر گرا لو، اسے مجھے دے دو۔ وہ جانتی تھی کہ نورالہدیٰ بچی لیے بغیر اس کا بازو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے بچی ان کی طرف بڑھا دی۔ نورالہدیٰ نے بچی کو پکڑتے ہی اس کا بازو چھوڑ دیا اور وہ ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کی حالت کے پیش نظر بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مریم ان کے سہارے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھا کر نورالہدیٰ کو دیکھا جو بچی کو صوفے پر لٹا رہے تھے۔ بابا جان ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ حیران پریشان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بچی کو لٹا کر نورالہدیٰ مریم کی طرف آئے جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ دیکھو مریم، نورالہدیٰ نے اس کی کلائیاں تھام کر کچھ کہنا چاہا پر وہ ان کے ہاتھ جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھی دور جا کھڑی ہوئی۔ اب اور کیا دکھاؤ گے نورالہدیٰ، جو دیکھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، وہ انگلی اٹھا کر بولے۔ مریم گررائی، میرا شوہر غیر لڑکی کے کمرے میں راتیں گزارتا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ اس کے انداز پر نورالہدیٰ دنگ رہ گئے، پھر تیز لہجے میں بولے، ہاں مگر اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑی، یہی تو مسئلہ ہے، وہ لڑکی کمرے میں نہیں تمہارے دل و دماغ میں رہتی ہے، اگر کمرے میں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیتی، مگر اسے تمہارے دل سے کس طرح نکالوں؟ صرف اس کی وجہ سے میرا ہر پل عذاب میں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری محبت میں میری حصہ دار ہے، تمہاری سوچوں میں میری حصہ دار ہے اور میری راتوں میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ نورالہدیٰ، تم کہیں تو مجھے پورے ملے ہوتے۔ آخر میں اس کی آواز میں دکھ آ گیا تھا جسے محسوس کر کے نورالہدیٰ نرم پڑ گئے۔ میں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا ہے، تم جانتی تھی میں بٹا ہوا انسان ہوں، اب چاہے عذاب ہی صحیح پر اس عذاب کو تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، پھر اب کیوں شکایت؟ ان کی بات کاٹ کر مریم کاٹدار لہجے میں بولی، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ تم اب تک یادوں کی قبر کے مجاور بنے رہو گے، مجھے پا کر آخر ایک دن اسے بھول ہی جاؤ گے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہو کر بھی تمہیں اس کی کمی ستاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر سکتی؟ ان 1.5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی تم مجھے میرے ہو کر نہیں ملے۔ تمہارا جسم میرے ساتھ ہوتا ہے پر روح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں پر نظر کو اس کی تلاش رہتی ہے۔
میری آواز صرف تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر سماعت میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ سب بتایا تھا تم نے، پر یہ کب کہا تھا کہ مجھے سوگن برداشت کرنی ہوگی؟ بابا جان اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ملیحہ کے نام پر جھگڑ رہے ہیں، پر جس طرح سے مریم بول رہی تھی انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کر کے مریم کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیں۔ نورالہدیٰ کو بھی اس کا انداز ناگوار گزر رہا تھا۔ انہیں شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مریم، کم از کم اتنا تو خیال کر لو، یہ سب ایک مری ہوئی لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ مری ہوئی لڑکی؟ وہ کہہ کر استہزائی انداز میں ہنسی۔ تمہارے دل پر اس کا قبضہ ہے، تمہارے دماغ پر، تمہاری روح پر، تمہارے احساس پر اس کی حکومت ہے، اور تم اسے مری ہوئی لڑکی کہتے ہو؟ کیا فائدہ ایسے مرنے کا اگر وہ تمہاری زندگی سے نہیں ٹلتی؟ اینی وے، تم شوق سے اس کی یاد میں آنسو بہاؤ، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کو اس مقبرے میں لے جانے کی جرات کی تو یاد رکھنا میں بہت برا کروں گی۔ زہر بھرے لہجے میں بول کر اس نے بچی کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم کے الفاظ پر نورالہدیٰ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر بابا جان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے انہیں بہت اذیت دی ہو۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئے۔ آئی ایم سوری بابا جان۔ 3 سال میں پہلی بار نورالہدیٰ کے لہجے میں بابا جان کے لیے اتنا غداز آیا تھا، مگر بابا جان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ محسوس کر پاتے۔ انہوں نے نورالہدیٰ کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، تمہاری کیا غلطی ہے؟ پھر سست قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ نورالہدیٰ لاؤنج میں تنہا کھڑے رہ گئے، مگر ان کا کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں صوفے پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ صبح آفس کے لیے تیار ہونے وہ کمرے میں گئے تو بھی مریم کی طرف نہیں دیکھا، جو رات بھر ان کی منتظر رہی تھی، اور منہ پھیر کر تیار ہوتے رہے۔ پھر جاتے جاتے وہ بیڈ کے پاس آئے اور جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کیا اور باہر نکل گئے۔ اپنا یوں نظر انداز ہونا مریم کو بری طرح سے کھلا تھا۔ ان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ بہادر! اس کی بلند آواز پر بہادر سارے کام چھوڑ کر لاؤنج میں بھاگ آیا۔ جی بیگم صاحب، ملیحہ کے کمرے کی چابی دو۔ بہادر گڑبڑاہٹ میں کچھ دیر چپ سا رہ گیا۔ کل رات کا جھگڑا تو اس کے علم میں نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مریم ملیحہ کو ناپسند کرتی ہے، پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ وہ مشکوک ہو گیا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، صاحب کے پاس ہوتی ہے، آپ ان سے مانگ لیں، وہ سوچ کر بول رہا تھا۔ اف، کوئی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی؟ ضرور ہوگی بیگم صاحب، پر ہمیں نہیں معلوم۔ اس بار وہ پر اعتماد تھا۔ مریم کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے سوچا تھا ملیحہ کے کمرے کو تہس نہس کر دے گی، مگر چابیاں نہ پا کر اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر نظر پڑی تو وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی، پھر ہر اس فریم کو اتار کر پھینکنے لگی جس میں ملیحہ نظر آ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں بیگم صاحب؟ بہادر گھبرا کر بولا۔ پل بھر کو ہاتھ روک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر گھرراہٹ بھری آواز میں بولی، ملیحہ کا نام اس گھر کی دیواروں سے کھرچ کر مٹا رہی ہوں۔ اور ہاتھ میں پکڑا فریم سامنے دیوار پر دے مارا۔ گھر کے سب نوکر جمع ہو گئے تھے، پر کسی میں ہمت نہیں تھی مریم کو روکنے کی۔ وہ سب سٹپٹائے ہوئے تھے اور بہادر کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ توڑ پھوڑ کی آواز پر بابا جان کمرے سے نکل کر آئے تھے، پھر مریم کی تصویریں مریم کو تصویریں اتار کر پھینکتے دیکھ کر وہ الجھن بھرے انداز میں بولے، یہ تم کیا کر رہی ہو مریم؟ ان کا پیر کسی چیز پہ پڑا تھا۔ قدم پیچھے کر کے انہوں نے نیچے دیکھا۔ وہ ملیحہ کے بچپن کی تصویر تھی جس کا شیشہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ جھک کر تصویر اٹھاتے انہوں نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر باقی تصویروں پر نظر ڈالی۔ بابا جان کی رگیں تنگ گئیں۔ انہوں نے سرد نظروں سے مریم کو دیکھا جو خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر پھتریلے لہجے میں بولے، یہ گھر تمہارے شوہر کا نہیں، میرا ہے، اور اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کی تحقیر کی جرات کی تو وہ تمہارا قصر فاروقی میں آخری دن ہوگا۔ بہادر کو اس پل ان میں پرانے اظہر فاروقی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مریم کے ہاتھ پہلے ہی انہیں دیکھ کر رک چکے تھے، اور اب ان کی وارننگ سن کر اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہادر سے بولے، ان تصویروں کو لے جا کر ان کی حالت ٹھیک کرواؤ، پھر انہیں ملیحہ کے کمرے میں رکھ دینا۔ میرے روم کے علاوہ جہاں جہاں بھی ملیحہ کی تصویریں ہیں انہیں اتار کر ملیحہ کے کمرے میں رکھ دو۔ جی کرنل صاحب، اس نے ان کے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا فریم پکڑ کر کہا تھا۔ نورالہدیٰ ہر روز کے مقابلے میں آج جلدی آ گئے تھے، حالانکہ آج تو ان کا آفس جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا پورا دن مریم اور تانیہ کے ساتھ گزاریں گے، پر رات کے ہنگامے کے بعد ان کا مریم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں یہ بہتر لگا کہ وہ آفس چلے جائیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہیں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور کمرے میں چلے آئے۔ مریم چادر لیے بیڈ پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی نہیں اٹھی۔ نورالہدیٰ نے بھی اسے نظر انداز کر دیا اور تانیہ کو پیار کرنے کے بعد فریش ہوئے اور لاؤنج میں آ بیٹھے جہاں بابا جان پہلے سے موجود اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر بہادر کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کا گلاس انہیں پکڑا کر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑا ہوا اور بولا، آج اس گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا۔ بہادر تم جاؤ، بابا جان اخبار چھوڑ کر بولے۔ ایک منٹ، نورالہدیٰ کی چھٹی حس نے اشارہ دیا کہ ہنگامے کا تعلق مریم سے۔ ہاں بولو، کیا ہوا تھا؟ اور بہادر شروع ہو گیا، آپ کے جانے کے بعد بیگم صاحب نے بیوی صاحب کی تصویریں لاؤنج کی دیوار سے اتار اتار کر پھینک دی اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کیں۔ پھر کرنل صاحب نے آ کر انہیں روکا، پر تب تک بہت ساری تصویریں پھینک چکی تھیں، کئی کے تو فریم بھی ٹوٹ گئے۔
اب نورالہدیٰ نے نوٹ کیا کہ دیوار پر سے کئی تصویریں غائب تھیں اور ان کی یادداشت کے مطابق ان سب تصویروں میں ملیحہ تھی۔ وہ تصویریں کہاں ہیں جن کے فریم ٹوٹ گئے؟ وہ تو صاحب نئی لگوا دی ہیں اور بی بی صاحب کے کمرے میں بھی رکھ دیے ہیں۔ اس کے کمرے میں کیوں رکھے؟ واپس دیوار پر کیوں نہیں لگائے؟ نورالہدیٰ ناگواری سے بولے۔ کرنل صاحب نے کہا تھا بی بی صاحب کی تصویریں سارے گھر سے اتار کر ان کے کمرے میں رکھ دو۔ کیوں؟ وہ بہادر کی بات سن کر حیرت سے بابا جان سے بولے۔ کیونکہ میں مریم کو دوبارہ اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس جھگڑے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ قطعیت سے بولتے ہوئے انہوں نے بہادر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گا اور خود بھی خیال رکھوں گا۔ تم بھی ذرا احتیاط کرنا کہ ملیحہ کا نام نہ لو، کیونکہ اگر مریم نے سنا تو مشتعل ہو سکتی ہے اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے سامنے اپنی بیٹی کے لیے مغالطات نہیں سن سکتا۔ نورالہدیٰ نے ان کی آواز میں غصہ محسوس کیا تھا، مگر انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا اور ناراضی سے بولے۔ وہ مر تو چکی ہے، اب اس کی یاد بھی مٹانا چاہتے ہیں؟ بھلا یہ جھگڑا ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ان کی بات پر بابا جان نے سر جھکا لیا، پھر خود کو کمپوز کر کے بولے۔ ملیحہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں 100 بار بھلا کر بھی اسے نہیں بھول سکتے۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، دیوار پر نہیں، چاہے دیوار پر ملیحہ کی تصویر لگی رہے یا نہ رہے۔ مجھے یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مریم کو فرق پڑے گا۔ ذرا سوچو، کل جو کچھ ہوا اس وقت تو تانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ آج وہ ناسمجھ ہے، کل سمجھدار ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی بیٹی کے سامنے اس نوعیت کا جھگڑا افورڈ کر سکتے ہو؟ میں یہ سب مریم کے لیے نہیں، تانیہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن خراب ہو۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری ملیحہ لوٹ آئی ہے۔ میں دوسری بار اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا، انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ نورالہدیٰ خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی میں متفق ہونے کا اشارہ تھا، اور اس طرح اپنے انتقال کے صرف 3 سال بعد ملیحہ کا ذکر قصر فاروقی میں شجر ممنوعہ بن کر رہ گیا۔ جی تو سامعین، آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔